الف لام میم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فضل من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم. اس آیت کریمہ کو تو آپ ڈائریکٹ بھی ترجمہ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی کلمہ کلمہ ہم پڑھتے ہیں. فضلاً، اردو کا لفظ ہے فضل، مہربانی، لیکن الف لام لگا ہوتا تو کوئی خاص فضل ہوتا. ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں فضلاً سراسر فضل ہے. یہ سراسر فضل کیسے ترجمہ ہو گیا؟ تنوین کی وجہ سے. الف لام ہوتا تو کوئی خاص فضل ہوتا، اور جہاں الف لام ہوتا ہے وہاں تنوین نہیں ہوتی، جہاں تنوین ہوتی ہے وہاں الف لام نہیں ہوتا. یہ بات واضح ہے. یہاں دو زبریں ہیں، دو زبریں، دو زیریں، دو پیش تنوین کہلاتی ہیں. فضلاً سراسر فضل ہی فضل ہے، مہربانی ہی مہربانی ہے من سے. فضل من اللہ، اللہ وہی کلمہ جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں. من بھی ہماری ہی زبان کا کلمہ ہے، من جانب ان کی جانب سے. فضل بھی ہماری زبان کا کلمہ ہے، آپ کے فضل، آپ کی مہربانی. فضل من اللہ، سراسر اللہ کا فضل ہے. ونعمہ، اور ان کا انعام ہے. نعمہ، انعام. یہ نعمت کیا ہوتی ہے، یہ انعام کیا ہوتا ہے؟ اگر اس کو سمجھ لیں تو پھر اس آیت کریمہ کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. مثال کے طور پہ اس کور کو میں نے بنوانا ہے کسی سے. میں اسے کہتا ہوں کہ یہ کور مجھے بنا کے دو، اور مجھے فرائیڈے سے پہلے چاہیے. وہ کہتا ہے بہت اچھا. ایسے میں اسے بتاتا ہوں کہ اس کی ایسی چمک ہو، ہلکا بھی اتنا ہو، اور مضبوطی بھی ایسی ہو، گرپ بھی ٹھیک ہو، کلر بھی ایسا کہ یہ اترے نہ. یہ سارا میں چیزیں اسے بتا دیتا ہوں. تو وہ بندہ میرے پاس بنا کے لے آتا ہے. میں پوچھتا ہوں کہ اس کا ریٹ کیا ہوگا، ایک پیس کے کتنے پیسے لوگے؟ فرض کیجئے وہ کہتا ہے ایک پیس کے میں 10 روپے لوں گا. میں کہتا ہوں مجھے منظور ہے. یہ 10 روپے اس کی قیمت ہے، یہ اس کی مزدوری ہے، یہ اس کا اجر ہے، یہ اس کا صلہ ہے، یہ اس کا بدلہ ہے، یہ اس کا معاوضہ ہے. لیکن وہ 2 دن پہلے ہی آ جاتا ہے کہ جناب میں نے یہ بنا لیا ہے، اسے چیک کر لیجئے، کوئی کمی ہو تو میں اسے ٹھیک کر دیتا ہوں، اور میں آپ کو فرائیڈے سے پہلے انشاءاللہ دے دوں گا. آپ اس کو چیک کریں. میں چیک کرتا ہوں تو ہر چیز جو میری ضرورت تھی اس کے عین مطابق بنی ہے، بہت عمدہ بنی ہے، اور ان ٹائم بنی ہے، میرا وقت بھی بچایا ہے، چیز بھی میری ضرورت کی بنا دی. تو میں خوش ہو کے 10 کی بجائے اسے کہتا ہوں نہیں، میں تجھے 10 روپے ساتھ انعام دیتا ہوں. وہ جو میں نے 10 روپے ساتھ انعام دیا ہے، زیادہ دیا ہے، کارکردگی کے اوپر سہراتے ہوئے دیا ہے، یہ انعام کہلاتا ہے. اب اس کو ہم دیکھتے ہیں. فضل من اللہ ونعمہ، یہ سراسر اللہ کا انعام ہے اور ان کا فضل ہے. یہ سراسر اللہ کا احسان ہے اور ان کا انعام ہے. واللہ، اور اللہ جل شانہ ہے، علیم. علم تو ہماری زبان کے کلمہ، عالمہ اس نے جاننا، فاعلہ، لیکن یہ فاعل کا وزن ہے، ازل سے ابد کے جاننے والے ہیں. اور یہ صفت بھی موصوف کی ذاتی ہے، کسی کی وجہ سے نہیں ہے. نہ تو کسی کتاب میں اللہ نے پڑھا ہے، نہ کسی جگہ سے جا کے سیکھا ہے، اور نہ تجربے اور مشاہدے سے اس علم کو حاصل کیا ہے. یہ تو اللہ کے پاس علم اس لیے ہے کیونکہ وہ اللہ ہے. اللہ نہ ہوتے تو یہ علم ان کے پاس نہ ہوتا. حکیم، حکمت اور دانائی کا کلمہ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی فعلون کا وزن. فعلون کے وزن کے وجہ سے حکمت اور دانائی اللہ کی اپنی ذات کی وجہ سے ہے. دوسری بات یہ ازل سے ہے، اور ابد کے اللہ دانا و بینا ہیں. یہ صفت ان کی ہمیشہ ہمیشہ کی ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ علیم بھی ہیں اور حکیم بھی ہے. پڑھی آیا کریمہ.
فضل من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ترجمہ کیجئے۔ دیکھیے سارے کلمات تو آپ ہی کی زبان کے ہیں، فضل بھی، من بھی، اللہ بھی، وہ بھی، نعمت بھی، وہ بھی، اللہ بھی، علیم بھی اور حکیم بھی، ان میں سے تو ایک بھی کلمہ ایسا نہیں ہے جو آپ کی زبان کا نہ ہو۔ یہ سراسر اللہ کا احسان اور ان کا انعام ہے۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔ یہ علیم و حکیم اس لیے ہم نے لکھ دیا کہ ہماری زبان عاجز ہے، ورنہ کہنا پڑتا تھا کہ اللہ ازل سے ابد کے جاننے والے ہیں، اور یہ علم اللہ کا ذاتی ہے۔ حکمت درائیاں بھی ہمیشہ ہمیشہ اللہ کی ہیں، اور اللہ جل شانہ کا یہ صفت بھی ذاتی ہے، کسی سے حکمت سیکھی نہیں۔ تو ہم چونکہ مجبور ہیں، ہماری زبان بڑی چھوٹی ہے، اس لیے ہم عربی زبان کے انہی کلمات کا سہارا لیتے ہیں جو ہماری زبان میں دراصل سمجھے بھی جاتے ہیں۔ یہ سراسر اللہ کا احسان اور ان کا انعام ہے۔ اللہ علیم و حکیم ہے۔ فضل من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ فضل اللہ جل شانہ نے جو کیا ہے، یہ مہربانی جو کی ہے، اور یہ جو انعام اللہ نے دے دیا ہے کہ وہ راشد ہو گئے ہیں، وہ ہدایت یافتہ ہو گئے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ایمان مزین ہو گیا ہے، کفر، فسق اور عصیان سے وہ نفرت کرنے والے ہو گئے ہیں، تو سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ جب اللہ نے فضل فرما دیا، اللہ نے ان پر انعام کر دیا کہ وہ نیک اور صالح ہو گئے، وہ اچھے ہو گئے، ان میں ان کا ذاتی کیا کمال ہے کہ ان کو جنت اور اللہ کا پیار نصیب ہو جائے؟ اور جن کے بارے میں یہ آ رہے کہ اللہ نے ان پر فضل نہ کیا ہو اور ان پر انعام نہ فرمایا ہو، تو ان بیچاروں کا کیا قصور ہے کہ ظاہر ہے کہ پھر ایمان ان کے دل میں مزین نہیں ہوا، کفر، فسق اور عصیان سے ان کے لیے نفرت پیدا نہیں ہوئی، تو اس میں ان کا کیا قصور ہے؟ اگر وہ ان کے اندر ہدایت نہیں آئی، انہوں نے برے عمل کیے ہیں، ان کو اس برے عمل کی سزا کے طور پر جہنم میں پھینکا جائے، اس آگ میں پھینک دیا جائے جس آگ کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ پاؤں کے تلوے کو چاٹ لے تو سر ہنڈیا کی طرح کھولنے لگتا۔ اور خاص طور پہ ہمیں جب اس بات کا بھی پتہ چل جاتا ہے کہ پتا بھی اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہلتا، جب حدیث کے اندر ہم یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس وقت لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شقی ہوگا، یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ کیسا ہوگا، یہ پہلے کا لکھا ہے، اور حدیث کے الفاظ اوپر سے یہ کہہ دیں کہ اللہ کا لکھا غالب آتا ہے۔ تو جب اللہ کے لکھے نے غالب آ جانا ہے اور اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا ہے کہ یہ اچھا ہوگا، یہ برا ہوگا، تو وہ تو ہو کے رہنا ہے۔ جب ہو کے رہنا ہے تو اس بیچارے کا اس میں کیا قصور کہ اس کو اس کی سزا دی جائے، اور جس نے اچھے کام کر لیے ہیں اللہ کے فضل سے، تو وہ اس کے اندر اس کا کیا کمال ہے؟ یہ ایک سوال تنگ کرتا ہے کہ اللہ کا تو پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ اس بات کو سمجھانے کے لیے میں ایک مثال عرض کرتا ہوں۔ ویسے تو جواب اللہ نے فوراً پیچھے دے دیا ہے، واللہ علیم حکیم، لیکن اس مثال کے بعد ہم اس آیہ کریمہ کو پڑھیں گے تو بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ فرض کیجئے کہ آپ میرے پاس آتے ہیں گھر میں اور آ کر کہتے ہیں کہ کچھ سوالات ہیں جو آپ سے پوچھنے ہیں۔ میں عرض کرتا ہوں کہ آپ تشریف رکھیں، بیٹھیے۔ میں اپنے بھائی کو کہتا ہوں کہ بھئی میرے مہمان آئے ہیں، باہر سامنے جو نکر پہ دکان ہے اس سے ایک کولڈ ڈرنک لے آؤ۔ وہ کولڈ ڈرنک لینے کے لیے چلا جاتا ہے، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ بھیا آرام سے بیٹھ کر جتنے مرضی سوالات پوچھو، یہ میرا بھائی جو گیا ہے نا ابھی، یہ 1 گھنٹے سے پہلے نہیں آئے گا، 1 گھنٹہ لگا کر آئے گا۔
بلکہ میں کہتا ہوں لکھ لو کہ میرا بھائی 1 گھنٹے کے بعد آئے گا. آپ سوالات پوچھتے جا رہے ہیں, میرا بھائی واقعی 1 گھنٹے کے بعد آتا ہے. اگر ان ٹائم آنے پہ میں نے شاباش دینی ہے, اسے انعام دینا ہے, اور لیٹ آنے پر اس کو سزا دینی ہے, اس نے غلط حرکت کی ہے اس کے اوپر اس کو سزا ہونی چاہیے, تو اگر وہ لیٹ آیا ہے تو اب سزا دینے کا میرا استحقاق ہے یا نہیں؟ یہ جو میرا بھائی لیٹ آیا ہے, کیا وہ اپنی ذاتی جو عادت اس نے ڈیولپ کر رکھی ہے اس واسطے لیٹ آیا ہے, یا میرے لکھے نے اسے مجبور کیا ہے؟ جی بالکل ٹھیک, اس کے جو اپنی عادت ڈیولپ کر رکھی ہے, عادت خود اس نے اڈاپٹ کی ہے. اور میں نے کیوں لکھ لیا کہ میرا چھوٹا بھائی ہے, میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں, جب بھی گھر سے بھیجتا ہوں کسی کام کے لیے تو باہر جا کے کبھی اس سے کرکٹ کی باتیں ہو رہی ہیں, اس سے جناب آج فلاں صاحب نے یہ کیا بیان دے دیا, کبھی سیاست کی بات ہو رہی ہے, کبھی اس سے باتیں کر رہا ہے, اور کرتے ہوئے وہ گھنٹے سے پہلے تو آیا نہیں, آج کیسے آ جائے گا؟ میرے بھائی کے بارے میں تجربہ اور مشاہدہ اور مطالعہ تھا, اس کا امکان ہے کہ آج وہ جلدی آ جاتا, لیکن میں نے اپنے مشاہدے اور مطالعے کے مطابق بتایا, کیونکہ میرا یہ علم تھا, میں اس کا عالم تھا. میرے اللہ عالم نہیں علیم ہے, وہ ازل سے ابد کا جاننے والے ہیں. وہ صرف اللہ کی ذاتی ہے, نہ تو مشاہدوں سے حاصل کرتے ہیں, نہ تجربوں سے حاصل کرتے ہیں, نہ کسی کی کلاس میں بیٹھ کر وہ سیکھتے ہیں. اللہ کا علم ان کی ذات کی وجہ سے ہے. اللہ کا علم ازل 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 سے ہے اور ابد 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 تک رہے گا. ان کے پاس تو کسی چیز کی کمی نہیں ہے, علم تو ان کے پاس ہے. اللہ جل شانہ نے اپنے علم کی بنیاد پر لکھ لیا کہ جب یہ انسان اپنے شعور کی حدود کو پہنچے گا اور میں اسے ہدین النجدین دونوں رستے بتا دوں گا, تو یہ سیدھے رستے پہ چلے گا یا الٹے رستے پہ چلے گا. اگر یہ سیدھے رستے پہ چلے گا تو اللہ علیم کو پتہ چل جاتا ہے, اس لیے وہ لکھ لیتے ہیں. یہ لکھا وہ اسے مجبور نہیں کرتا, یہ اللہ کا علم ہے اس کے بارے میں کہ ایسا خود بخود کرے گا جب یہ آزاد مرضی پر چھوڑا جائے گا. اب میں بتا سکا جی, جن لوگوں نے آزاد مرضی کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کی ہے, جب کسی نے آ کر کہا کہ وہ تو میرے قتل کے درپے ہو گئے تھے, مجھے جان سے مار دینے لگے تھے, کچھ لوگوں نے آقا کی طرف دیکھا اور کہا, آرام سے بیٹھے رہے اور خاموشی اختیار کر لی کہ آقا جو حکم دیں گے اس پر عمل کریں گے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ تقدم نہیں کرنا اور رفع صوت نہیں کرنا. انہوں نے نہ تقدم کیا نہ رفع صوت کیا. اللہ نے کہا کہ میں نے ان کے دلوں کے اندر پہلے کام انہوں نے خود اچھا کیا, اس اچھا کرنے پر اللہ نے ان پر مہربانی کی, اور جو مہربانی کرتا ہے جس پر, اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, جو ہمارے رستوں پہ چلنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے رستے ہم خود بناتے ہیں. اللہ نے خود ان کے رستے بنا دیے کیونکہ وہ خود اپنی مرضی سے سیدھے رستے پہ چلے. اور وہ لوگ جو اٹھ کر کھڑے ہو گئے اور لڑنے لگ گئے کہ ہمیں ابھی اجازت دیجیے ہم نے مارنا ہے, انہوں نے تقدم کر لیا اور رفع صوت کے مرتکب ہو گئے, تو اللہ جل شانہ نے کہا کہ نہیں, یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے, یہ ناپسندیدہ ہے, اور ان کی تعریف بھی یہاں پہ کر دی. کیونکہ انہوں نے اچھا کام کیا, اس لیے ان کو انعام یہ دے دیا کہ ان کا دل نیکی کے اوپر ٹک گیا. یہ اللہ کا ان پہ انعام تھا. واللہ علیم حکیم, یہ اللہ ہی کی حکمت کا تقاضا ہے. جو سیدھے رستے پہ چلنا چاہتا ہے اس کے لیے رستے بنا اور سنوار دیتا ہے, اور جو الٹے رستے پہ چلنا چاہتا ہے ان کے رستوں کو ادھر ہی چھوڑ دیتا ہے, اور وہ ادھر ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے. فضل من اللہ و نعمہ واللہ علیم حکیم. یہ سراسر اللہ کا احسان اور ان کا انعام ہے. ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے کہنے کے باوجود جن لوگوں نے تقدم نہیں کیا, جن لوگوں نے رفع صوت نہیں کی,
ان کے بارے میں اللہ کو ازل سے پتا تھا کہ جب انہیں آزاد مرضی پر کام کرنے کا موقع دیا جائے گا تو یہ میری اطاعت ہی کریں گے، تقدم نہیں کریں گے، رفع صوت کے مرتکب نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ کا لکھا غالب آیا اور وہ اس پر قائم رہے، اور اللہ فرماتے ہیں جو اس طرح قائم رہتا ہے ان کے لیے پھر میرا انعام یہ ہے کہ ان کے لیے راہ میں ہموار کر دیتا ہوں، اور جو اس کے اوپر قائم نہیں رہتا، نیکی کے اوپر چلنے کے بجائے وہ الٹا برے رستے پر چلنے کے لیے کوشش کرتا ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، پھر ہم ان کی رسیوں کو دراز کر دیتے ہیں، وہ ادھر ہی ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں۔